وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کے آگے فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں صورت زخرف کی آیت نمبر 77 میں جہنم کے نگران فرشتے مالک کا ذکر کیا. اس طرح احادیث مبارک میں منکر اور نکیر نامی دو فرشتوں کا ذکر جو قبر میں انسان سے سوالات ہو وہ کرے گی. ٹھیک ہے. تمام مسلمانوں کے لیے فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان رکھنے سے مراد یہ یقین رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو ہمیشہ اس کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور انجام دیتے ہیں اور ان کو کوتاہی سے نہیں کرتے. فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے. اور اس کا ہرگز مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے کام کے انجام دیں فرشتوں کا محتاج ہے اور ان کی مدد کے بغیر وہ کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں، قوتوں اور اختیارات کا مالک ہے اور ہر کام کی انجام دہی پر قادر ہے. وہ اس کائنات کا سارا نظام اکیلا ہی چلاتا ہے. البتہ اس نے اپنی مرضی سے فرشتوں کو پیدا فرما کر مختلف کاموں پر مامور کیا اور اس کی حکمت سے ہی وہ واقف ہے. کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، کہ جو اللہ تو کن فیکون وہ ذات ہے، لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ایک ترتیب بنایا ہے کہ اس طرح نظام جو ہے نا آپ لوگ بھی وہ چلا لیا کرے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے مشق پر آپ آ جائے. ابھی مشق پر صفحہ نمبر 15 پر آپ دیکھیں مشق. سوال نمبر 1 الف، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. نمبر 1 آگ سے، نمبر 2 پانی سے، نمبر 3 نور سے، نمبر 4 لال مٹی. کون سا آپشن ٹھیک ہے؟ آپشن نمبر جیم نور سے. با، روح الامین کا لقب دیا گیا کس کو؟ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام، 2 میکائیل علیہ السلام، جیم اسرائیل علیہ السلام، دال اسرافیل علیہ السلام. روح الامین. جی آپشن نمبر ٹھیک کون سا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جیم، حد اسرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے. اسرائیل علیہ السلام روزی کا انتظام، سور پونکنا، جانداروں کی روح قبض کرنا، اعمال کا ریکارڈ رکھنا. جی اسرائیل علیہ السلام. صحیح آپشن کون سا ہے؟ با، جانداروں کی روح قبض کرنا، اس کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے. دال، گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا کی گئی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. الف انسان، بے جن، جیم فرشتے، دال پرندے. جی صحیح آپشن کون سا ہے؟ جیم نمبر فرشتے. اچھا اس کے بعد ہے ہاں نمبر سوال دیکھیں. قبر میں انسان سے سوال کرتے منکر نکیر، کرامن کاتبین، مقربین، ملک الموت. آپشن نمبر الف منکر نکیر. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ آگے پھر مختصر سوالات ہیں. قرآن مجید میں فرشتوں کا کیا تعارف پیش کیا گیا، یہ تو بس سوالات ہیں. اور یہ آپ نیچے آج سرگرمیاں میں اب دیکھیں. عملی کام، دی گئی معلومات پڑھ کر بتائیں کہ کس مقرر فرشتے کا ذکر کیا گیا ہے. یہ میں پڑھوں گا، آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں. تمام فرشتے. نمبر 1 تمام فرشتوں کے سردار روح الامین کا لقب، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. یہ کون سا فرشتہ آئے گا سامنے والے؟ کون سا؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام. نمبر 2 ہمارے کندھوں پر موجود ہمارے تمام اعمال کا ریکارڈ کون سے فرشتے رکھتے ہیں؟ ہمارے کندھوں پر کیا خالی جگہ میں؟ کرامن کاتبین. جیم. اس کے بعد جانداروں کی روح قبض کرنا، ملک الموت، موت کا فرشتہ نام کیا ہے؟ جیم اسرائیل علیہ السلام. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسانا، لوگوں کے رزق کا انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میکائیل علیہ السلام. اچھا قیامت کے دن سور پونکنا کس کا کام ہے؟ جی اسرافیل علیہ السلام. قبر میں انسان سے سوالات کریں گے کون؟ منکر نکیر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آج. اچھا ابھی آ جائے اگلے سبق پر، آسمانی کتابوں پر ایمان. جیم یہ صفحہ نمبر 17. آسمانی کتابوں پر ایمان. کل کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہے. تورات، زبور، انجیل، قرآن. تورات موسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، قرآن آپ علیہ السلام پر نازل ہوا. ٹھیک ہے.
اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام پر کچھ کتابیں نازل کی۔ مشہور آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور جبکہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آپ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہ 23 سال کا عرصہ یہ بھی انڈر لائن کرے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ان کی 114 صورتیں اور 30 پارے ہیں۔ 114 صورتیں ٹوٹل ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ 30 پارے ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ 6666 آیات ہے، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ اور 540 یا 558 یہ دونوں روایت ہے، یہ اس میں کیا ہے وہ روایات ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ تمام آسمانی کتابیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم دینے کی غرض سے نازل کی گئی۔ مسلمانوں کو تمام کتابوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سورہ البقرہ میں ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یقین رکھنا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ انبیاء کرام نے ان کتب کی تعلیمات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور کسی کمی بیشی کے بغیر انسانوں تک پہنچایا۔ تمام آسمانی کتابیں اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا وہ ذریعہ ہے۔ مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب اور صحائف ان میں موجود تعلیمات موجودہ دور میں قابل عمل نہیں ہے، بلکہ اب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا وہ ضروری ہے، یعنی وہ کتابیں ابھی منسوخ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، لہذا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کتب کے برعکس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے وہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نیچے آ جائے مشق پر، مشق کو حل کرتے ہیں۔